حضرت سیدنا شیخ ابو عامر وائز اللہ رب العزت کے بہت بڑے بزرگوں کے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک رات میں سفر کر رہا تھا، پہاڑی سفر تھا۔ سفر کرتے کرتے میں ایک وادی میں پہنچا، میرے کانوں میں افسردگی والی آواز پہنچی، رونے کی آواز آئی میرے کانوں میں۔ روتے روتے وہ شخص اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کبھی کہتا کہ مولا مجھ پہ راضی ہو جا، اپنے رب کو منانے کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی وہ اس طرح باتیں کرتا ہے کہ جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عامر وائز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس کا یہ رویہ اور کیفیت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں اس آواز کے پیچھے ہو لیا تاکہ آواز تک پہنچو، آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی ہے۔ فرماتے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ اللہ والا اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے۔ وہ اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے، اپنے مالک سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے مالک کو منا رہا ہے۔ محبت کی باتیں، قصے چھڑے ہوئے ہیں، تار لگی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اس کی گفتگو سنتا رہا۔ جب اس نے اپنی آواز کو بند کیا، خاموش ہوا، فرماتے میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور سلام کا جواب دے کر کہنے لگا آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ اس اندھیری رات میں، اندھیرے میں، اور گھاٹی کے اندر وادی ہے، جنگل ہے، یہاں پر آپ کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت ابو عامر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کی آواز پہ پہنچا ہوں۔ پوچھنے لگے کہ میری آواز سن کر آپ کیا کریں گے، یا مجھ سے ملاقات کر کے آپ کو کیا طلب ہے؟ ابو عامر کہنے لگے میں نے کہا کہ میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں راستے سے بھٹکا ہوا ہوں اور راستہ پانا چاہتا ہوں تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کہتا ہے بھٹکے ہوئے کے پاس آ گیا، چاہتا جو خود بھٹکے ہوئے ہیں ان سے کیا تو راستہ پوچھے گا؟ اس مقام پہ ہیں، پھر بھی عاجزی کا عالم دیکھیے۔ عاجزی ہو تو اس عالم کی ہو، بندگی ہو تو اس عالم کی ہو۔ اس عالم تک پہنچ کر، اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ بھٹکے ہوئے کے پاس آ گیا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، چیخنے لگا، تڑپنے لگا، اور پھر اپنے مالک کو یاد کرنے لگا۔ کہتا ہے مالک تو نے اپنے بندے کو میرے ہاں بھیج دیا جو کہتا ہے کہ راستہ پانا چاہتا ہوں، مالک تو نے ایسے کے پاس بھیجا جو خود نہیں جانتا کہ میرا راستہ کیا ہے۔ وہ اتنا کہنے کے بعد ابو عامر کہتے ہیں پھر مجھ سے مخاطب ہوا، مجھ سے بات کرنے لگا، کہنے لگا بتائیے، مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے، مجھے بتائیے اعلیٰ علیین کا مقام ہے، جنت الماوا کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں خود نہیں جانتا کہ اعلیٰ علیین کا مقام کہاں ہے اور آپ مجھ سے پوچھنے آ گئے۔ ابو عامر کی تمنا اور آرزو تو یہ تھی، میں پوچھنے والا تھا کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے۔ وہ جس راستے پہ چل رہا تھا نا، پہاڑی راستہ، زمینی راستہ، وہ کہتے میری تمنا تھی میں یہ راستہ پوچھنے والا تھا، زمینی راستہ، مگر ان کی تار وہاں لگی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زمینی راستہ پوچھتا ہے یا جنت کا راستہ پوچھتا ہے۔ میں نے کہا میں پوچھتا ہوں تو اسے مجھے بتا کہ اعلیٰ علیین کا مقام کہاں ہے، میں خود نہیں جانتا، مجھ سے کیا پوچھتا ہے۔ وہ جس طرز میں بیٹھے تھا نا، جس رمز میں، جو ردم بندھا ہوا تھا ان کا، بات وہ اسی میں جڑا رہا، اس سے ہٹا نہیں، اس سے کٹا نہیں۔ بالآخر کار حضرت ابو عامر وائز فرماتے ہیں میں ساری رات اس کے ساتھ رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا۔ دیکھیے اس اللہ والے کی کہانی کا عالم، پانی جب موجود نہیں تھا تو میں نے اشارہ کیا کہ ہم نے وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا پانی؟ آپ بھی تو یہاں رہتے ہیں نا، آپ کو بھی تو طلب ہوتی ہوگی پانی کی۔ اس نے کہا جب مالک کے بندے ہیں، وہ جو مالک ہے اس کے ہاں کہاں اور کیسے نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ ابو عامر فرماتے اس نے پانی پہ، زمین پہ ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا تو رب نے پانی کا جاری کر دیا۔ کہتے ہم نے وضو کیا، پانی پیا، جو اپنی حاجت تھی مکمل کی، اس کے بعد پانی کا چشمہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ نماز مکمل کر دی، صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد جو اس کے اپنے ذکر و اذکار تھے اس نے کیے، میں نے اپنے اذکار کیے۔ اس کے بعد مجھے بھوک لگی اور میرا توشہ دان، میرا جو تھیلا تھا کھانے پینے کا سامان جس میں، وہ خالی ہو چکا تھا، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ابو عامر کہتے میں نے اشارہ کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اپنے توشہ دان، اپنے تھیلے کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ خالی ہو چکا ہے۔ اس نے کہا ہائے ہائے،
تو نے دنیا کی چیز مانگ کر اپنے آپ کو رب سے غافل کر دیا ہے، اپنے مالک سے غافل کر دیا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں میں اس کے اس جواب پہ حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، کیا اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی؟ میں نے سوال کیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ اس نے پھر جواب دیا، اس نے کہا مالک جس کو اپنا تقوی کھلا دے نا، مالک جس کو اپنی محبت پلا دے، عشق کے جام گھول گھول کے پلا دے نا، اس کو کھانا یاد نہیں رہتا۔ مجھے کیا پتا، یہ تو آپ نے یاد دلایا کہ کھانا بھی ہے، غذا بھی کوئی چیز ہوتی، یہ تو آپ نے یاد دلایا ہے۔ ابو عامر فرماتے ہیں اس نے دوبارہ زمین پہ ہاتھ مارا، زمین پہ ہاتھ مارنے کی دیر تھی، زمین سے روٹیاں نکلی اور کھانا نکلا، ایسا کھانا نکلا، لذیذ کھانا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی پک کر ہمارے سامنے آیا ہو، ابھی پک کر، تازہ تازہ پک کر ہمارے سامنے آیا۔ فرماتے ہیں اس نے میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے کھایا۔ میں کھانا کھا رہا تھا کہ اپنے کھانے میں مشغول تھا، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دل کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ ساری زندگی اس اللہ والے کے ساتھ رہوں، اس کی خدمت کرتا رہوں، اس کے ساتھ رہوں بس، اور کچھ بھی نہ کروں۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، وہ ذرا سا میری نگاہ سے اوجھل ہوئے، میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو وہ موجود بھی نہیں تھا، چلا گیا تھا اپنی راہ پہ، مقام کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ سو یارو، اللہ والے ایسے بھی ہوتے، رب تعالیٰ جن کو اپنا توکل عطا فرما دیتا ہے، جن کو اپنی محبت کے جام پلا دیتا ہے۔ تو حدیث پاک آپ نے سنی نہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 100ویں وصال کے روزے رکھے، صحابہ کرام بھی رکھنے لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں تم یہ روزے نہیں رکھ سکتے، بغیر سحری والے روزے ہیں، بنا افطاری والے روزے ہیں، یہ تم نہیں رکھ سکتے۔ آقا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میں تو اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی اور پیتا بھی ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ یارو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نہیں کھاتے بلکہ اپنے رب کے ہاں کھاتے بھی اور پیتے بھی، اور جب بھی ان کو کچھ ضرورت پڑتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن مجید 28واں پارہ، جب بھی ان کو کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو راستہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تقویٰ تو اختیار کر، راستے میں عطا کروں گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک اپنے رب پہ توکل ہو، بھروسہ ہو، اور دوسرے پر تقویٰ ہو۔ تقویٰ ہوگا تو کبھی بھی ضرورت ہوگی، کسی شے کی ضرورت ہوگی، پھر کہاں اور کیسے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ ہر شے موجود ہوگی۔